ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہیں سرخیاں۔ ہندوستان کو عالمی ڈیجیٹل مرکز بنانے کی ضرورت پر وزیراعظم مودی نے دیا زور۔ ٹیکنالوجی کی ترقی سے ڈیجیٹل لین دین میں ہوا ہے کافی اضافہ۔ کسانوں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ہی نئے زرعی قوانین، پرکاش جاوڈیکر کا تاثر۔ اپوزیشن جماعتیں کسانوں کو کر رہی ہے گمراہ، اسمرتی ایرانی کا الزام۔ کووڈ ٹیکے کی مختلف مرحلے میں جانچ جاری، مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن کا بیان۔ چند ہفتوں میں ٹیکہ دستیاب ہونے کی جتائی امید۔ اور دھرانی پورٹل حکم التوا پر 10 دسمبر تک توسیع، جواب داخل کرنے ریاستی حکومت کو ہائی کورٹ کی ہدایت۔ ہیڈ لائنز کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ورچوئل انڈیا موبائل کانگریس 2020 میں افتتاحی خطاب کیا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ عالمی وبا کووڈ کے دوران بھی ملک میں غریبوں اور کمزور طبقات کی فلاحی اسکیمات کو ان تک پہنچانے میں موبائل ٹیکنالوجی مددگار ثابت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی صلاحیت کافی بڑھ گئی ہے۔ مودی نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے منصوبہ سازی کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بہتر تعلیم، طبی سہولیات، کسانوں کو معلومات اور چھوٹے کاروباریوں کے لیے مارکیٹنگ کی سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ لاکھوں ہندوستانیوں کو بااختیار بنانے کے لیے 5G ٹیکنالوجی کو مقررہ وقت میں دستیاب کرانے کی ضرورت ہے۔ موبائل ٹیکنالوجی میں آ رہی تبدیلیوں کی وجہ سے الیکٹرانک اشیاء میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے موبائل انڈسٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے الیکٹرانک ویسٹیج مؤثر انداز سے نمٹنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل کے بارے میں غور کرے۔ IMC 2020 کا موضوع سب کی شمولیت والی جدت طرازی، اسمارٹ، محفوظ، پائیدار ہے۔ اس کا مقصد آتم نربھر بھارت، ڈیجیٹل شمولیات اور پائیدار ترقی، کاروبار اور جدت طرازی کو فروغ دینا ہے۔ یہ کانفرنس 10 دسمبر تک جاری رہے گی۔ اس 3 روزہ کانگریس کا اہتمام محکمہ ٹیلی مواصلات اور بھارت سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ Friends, it is because of mobile technology that we are able to provide benefits worth billions of dollars to millions of Indians. The digital potential of our nation is unparalleled, perhaps even in the history of mankind. Friends, it is because of mobile technology that we are able to provide benefits worth billions of dollars to millions of Indians. It is because of our mobile technology that we are able to help the poor and vulnerable quickly during the pandemic. It is because of mobile technology that we are seeing billions of cashless transactions which boosts formalization and transparency. It is because of mobile technology that we will enable smooth, contactless interface on toll booths. Help of mobile technology. زرعی قوانین کے خلاف آج کسان تنظیموں کی جانب سے منایا گیا بھارت بند کا کوئی اثر نہیں دیکھا گیا۔ عام زندگی حسب معمول رہی، کاروباری اور تجارتی ادارے کھلے رہے۔ دوسری جانب بند کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش نہ آئے، جس کے لیے ملک بھر میں ریل خدمات حسب معمول چلائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں میٹرو ریل سروس بھی بلا خلل کے جاری ہے۔ مرکزی وزراء نے اپوزیشن پارٹیوں پر الزام عائد کیا وہ پارلیمنٹ سے منظورہ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مرکزی وزراء کا کہنا ہے کہ عام لوگوں میں بند کا کوئی اثر نہیں دیکھا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کسانوں کے مفاد میں کام کر رہی ہے۔ سوامی نادھن کمیٹی کی سفارشات اور ماہرین کی رائے لیتے ہوئے کسان مفاد قوانین مرتب کیے ہیں۔ مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے زرعی قوانین پر کانگریس کے رویے کی شدید نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ آج ان قوانین کے خلاف احتجاج کر رہی اپوزیشن پارٹیاں جب برسر اقتدار تھی
کانٹریکٹ زرعی قوانین کو متعارف کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے اس طرح کے قوانین کا وعدہ اپنے 2019 کے انتخابی منشور میں بھی کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسان اقل ترین امدادی قیمت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ انہیں 50% سے زائد معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ پرکاش جاوڈیکر نے واضح کیا کہ کانگریس کے دور میں کبھی بھی کسانوں کے مفاد کا کام نہیں کیا گیا۔ یو پی اے کے کرشی منتری کے تحت ماڈل قانون تیار کیا اور سبھی راجیوں کو دیا۔ سبھی راجیوں میں سے 10 راجیوں نے اس کو سویکار بھی کیا۔ تب اچھا تھا اے پی ایم سی کا ماڈل قانون، اور آج اگر ہم کرتے ہیں تو برا ہے۔ ایسا کیسا ہوگا؟ تو دوسری، کانٹریکٹ فارمنگ کا قانون آلریڈی 20 راجیوں نے پاس کیا ہے، تب وہ اچھا، اور جب ہم کریں تو برا۔ اور اسینشل کموڈیٹیز ایکٹ میں اناوشک بندھن جب قلت تھی تو وہ بندھن ضروری تھے۔ آج قلت نہیں ہے، اناج کی بہتایت ہے، تب اب ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، اور اس لیے مجھے پورا وشواس ہے کہ راجنیتا بھی اور راجنیتک دل بھی پاکھنڈ چھوڑے، سچائی کا سامنا کرے، سچا بولنا سیکھے۔ جو مینیفیسٹو میں کانگریس نے لکھا وہ کیا تھا؟ کانگریس نے مینیفیسٹو میں لکھا کہ یہ 3 قانون ہم رد کریں گے، 3 قانون ہم بنائیں گے نئے۔ یہی تو آشواسن جو ہم نے کیا، وہی تو آشواسن انہوں نے دیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اے پی ایم سی قانون میں بدلاؤ کریں گے وغیرہ۔ تو یہی بات جو ہم نے کی وہی انہوں نے آشواسن دیا تھا۔ راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ ہمارے کانگریس کے راجیہ ترنت پربھاؤ سے اے پی ایم سی کے دائرے سے کچھ چیزیں باہر کر دیں گے، نہیں کیا، اور آج الٹا ٹویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ راجنیتی ہے۔ کسان کو مرکزی وزیر ٹیکسٹائل اسمرتی ایرانی نے اپوزیشن پر الزام عائد کیا کہ وہ سیاسی مفاد کے لیے ہی کسانوں کو اکسا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیوں کا رویہ منافقانہ ہے۔ وپکشی دل کے کاریکرتا ہاتھ میں ڈنڈا لے کر دیش کے نردوش ناگرکوں پر ڈنڈا چلا کے ان کو منڈی بند کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، پھر بھی جنتا ڈٹ کر وپکشی دلوں کا سامنا کر رہی ہے۔ آج میں آبھار ویکت کرتی ہوں کہ یہ 15-20 وپکشی دل کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ 130 کروڑ کا دیش جھک جائے ان کے سامنے، لیکن سادھارن ہندوستانی نے وپکشی دل کے اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کسان تنظیموں کے نمائندوں کو بات چیت کے لیے طلب کیا ہے۔ 11 کسان تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ امت شاہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر بھی موجود ہیں۔ واضح ہے کہ کسان مرکز کے منظور کردہ 3 زرعی قوانین کو رد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ بھارت کووڈ-19 ٹیکے تیار کرنے میں پیش ہے۔ ڈی ایس ٹی CII انڈیا پرتگال ٹیکنالوجی سمٹ 2020 میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ملک میں تقریباً 30 ٹیکے تیاری کے مختلف مرحلوں میں ہیں۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے واضح کیا کہ ان میں سے ٹیکوں کی تیاری کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کو ویکسین طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR اور بھارت بائیو ٹیک کے اشتراک سے تیار کی گئی ہے، جبکہ کووشیلڈ سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا نے تیار کی اور دونوں ہی فیز 3 کلینکل آزمائشی مرحلے میں ہیں۔ دھرانی پورٹل پر غیر زرعی جائیدادوں کے رجسٹریشن پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے 10 تاریخ تک روک لگا دی ہے۔ عدالت نے آج سماعت کرتے ہوئے حکم التوا کو 10 دسمبر تک کے لیے توسیع دی ہے۔ واضح ہے کہ حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں لائے گئے 3 جیوز کو عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے، جس پر آج سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے میں جواب داخل کریں۔ معاملے کی سماعت جمعرات تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کی لہر میں کافی کمی آئی ہے۔ گزشتہ 5 مہینوں کے دوران سب سے کم مثبت معاملہ درج کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ فی الحال صحت یاب ہونے والوں کی شرح 94.5 ہے۔ وہیں دوسری جانب سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا اور بھارت بائیو ٹیک نے اپنے ٹیکے کی ہنگامی استعمال کی BCGI سے اجازت طلب کی ہے۔ راجیش بھوشن نے کہا کہ ملک میں 6 ویکسین کلینکل ٹرائل کے مرحلے میں ہیں۔ انگلینڈ میں کرونا ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور شمالی آئرلینڈ میں 90 برس کی خاتون کو ویکسین کی پہلی خوراک دے دی گئی ہے۔ مارگریٹ کیننگ کو ویکسین کی پہلی خوراک کوونٹری کے یونیورسٹی ہسپتال میں دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ برطانیہ میں آج سے شروع ہونے والے ویکسینیشن پروگرام میں سب سے پہلے خطرے کی زد میں موجود افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔
प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बड़ी नियामत साबित हो रहा है। सरकारी मुलाजिमतों का इंतजार किए बगैर बेरोजगार नौजवान रोजगार की मुतबादिल राहें अस खुद पैदा कर रहे हैं। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले में इस स्कीम पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। आला तालीम, शाइस्ता जिंदगी हर नौजवान का ख्वाब होता है। यह ख्वाब प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम से शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। भद्रादरी जिले के लक्ष्मीपुर में इस स्कीम पर कामयाबी से अमलावरी हो रही है। लक्ष्मीपुर के राजा शिखर रामादेवी जोड़े ने MBA की तालीम हासिल की थी। इस जोड़े ने मुलाजिमत करने के बजाय अपने आबाई गांव में ही एक सनत कायम करते हुए मिसाली इक़दाम किया है। उन्होंने जूट के बस्ते और कपड़े के कवर तैयार करने का कारखाना कायम किया है, जिसके लिए उन्हें बैंक से प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 25 लाख रुपयों का कर्ज फराहम किया गया। काबिल गौर बात यह है कि इस कारखाने में उनके बशमूल 20 अफराद को रोजगार मिल रहा है। APGV बैंक के रीजनल मैनेजर श्रीकांत ने कहा कि इस कारखाने के लिए बैंक के जरिए कर्ज फराहम किया गया है, जिस पर 35% सब्सिडी भी मिल रही है। Recently, we have sanctioned one loan to Miss Ramadevi, Managing Director. She is a graduate and she started one industry in the area of Bhadrachalam, sanctioned by Burgampadu branch of rupees 25 lakhs with the help of PMEGP program, and also an amount of rupees 9 lakhs has given as subsidy to her, and this is for the development of society of Bhadrachalam area, and also to encourage the environmental by discouraging the plastic items, and also to diversification in the bank of in our bank. From one type of advances to another type of advances, as Bhadrachalam area is having 80% of the area belonging to tribal area. She is encouraging many people, and she has given 25 members are working in the factory. इस कारखाने में काम करने वाले भी अपने आबाई मकाम पर रोजगार पाकर काफी खुश हैं। ఈ కరోనా లాక్డౌన్ వల్ల మాకు ఎలాంటి పని లేదు, కానీ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీగా పెట్టిన మా MD గారు అందులో మాకు 20 మందికి అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. ఈ జూట్ బ్యాగ్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు పర్యావరణాన్ని ఎంతో కొంత తన వంతుగా ఈ జూట్ బ్యాగ్స్ వల్ల ప్లాస్టిక్ని హరించడం జరుగుతుంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇలాంటి వర్క్ చేస్తున్నందుకు. ఇక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇండస్ట్రీ పెట్టారు. అయితే దీనివల్ల 20 మంది వచ్చి పనిచేస్తున్నాం. నెలకు 6,000 శాలరీ వస్తుంది. బాగుంది. జూట్ అనేది ఇంతవరకు తెలియదు, ఇప్పుడు మేము చూసి చేస్తున్నాం. నా పేరు రమాదేవి. నేను శ్రీరామ బ్యాగ్స్ ఇండస్ట్రీ పెట్టాము. ఇది ప్రధానమంత్రి యోజన పథకం ద్వారా ఇది లోన్ శాంక్షన్ అయింది మాకు. దీంట్లో మేము 20 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాము. అంటే ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో సమాజానికి, ప్రపంచానికి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తే ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేయడము, దానివల్ల మేము జూట్ బ్యాగ్స్ పెట్టవలసి వచ్చింది. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, हैदराबाद। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखें फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज और फेसबुक पर DD न्यूज तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। हिंदुस्तान को आलमी डिजिटल मरकज बनाने की जरूरत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिया जोर। टेक्नोलॉजी की तरक्की से डिजिटल लेन देन में हुआ है काफी इजाफा। किसानों की हमजह तरक्की के लिए ही नए ज़रिए कवानीन, प्रकाश जावड़ेकर का तासुर। अपोजिशन जमातें किसानों को कर रही है गुमराह, स्मृति ईरानी का इल्जाम। कोविड टीके की मुख्तलिफ मरहले में जांच जारी, मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन का बयान। चंद हफ्तों में टीका दस्तयाब होने की जताई उम्मीद। और धरानी पोर्टल हुक्म इल्तिवा पर 10 दिसंबर तक तौसी, जवाब दाखिल करने रियासती हुकूमत को हाई कोर्ट की हिदायत।